السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب آداب قضاء الحاجت، قضائے حاجت کرنے کے آداب کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ آداب ادب کی جمع ہے، اور ادب کا معنی اور مفہوم ایسا ملکہ جو انسان کو باادب بنائے، اس کے اندر تہذیب اور شائستگی پیدا کرتا ہو۔ تو یہاں جو ہے قضائے حاجت یعنی جو انسانی ضرورت ہوتی ہے، اور قضاء سے مراد کیا ہے؟ قضاء مطلب پورا کرنا، اور حاجت ضرورت کو کہتے ہیں، اور قضاء حاجت سے مراد انسانی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کرنا۔ تو اس اعتبار سے اس باب میں پیشاب پخانہ وغیرہ کے جو آداب ہیں کرنے کے، یا ایسے موقع پر جو شریعت نے تعلیم دی ہے دعاؤں کی، ان دعاؤں اور اسی طرح سے قضائے حاجت کے جو آداب ہیں اس سے متعلق اس باب میں احادیث ذکر کریں گے مؤلف رحمہ اللہ۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعۃ وهو معلول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے خلا، دخل اے اراد الدخول معنی ہے یعنی جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔ الخلا خا کے فتحہ کے ساتھ ہے، اور آخر میں الف ہے ممدودہ، الف ممدودہ ہے خلا، اور اصل میں خالی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ارادہ ہے قضائے حاجت کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں ضرورت پوری کی جاتی ہے، پیشاب پخانہ کیا جاتا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اور خالی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ قضائے حاجت کے علاوہ دوسرے جو اوقات ہیں ان اوقات میں یہ جگہ خالی ہوتی، تنہا ہوتی، کوئی اس میں آتا جاتا نہیں۔ یا اس لیے بھی کہ انسان جب قضائے حاجت کرتا ہے تو وہاں تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے یعنی قضائے حاجت کے لیے، وضع خاتمہ، تو آپ رکھ دیتے اپنی انگوٹھی کو۔ وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، خاتمہ اپنی انگوٹھی کو، یعنی اپنی انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا کرتے تھے۔ اور یہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی انگوٹھی کے اوپر محمد رسول اللہ منقش تھا، لکھا ہوا تھا اس میں 3 سطروں میں، پہلے محمد، پھر بیچ میں رسول اور نیچے اللہ، یعنی محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اس انگوٹھی کو رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انگوٹھی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ کے اسماء حسنی جس میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو قضائے حاجت کی جگہ سے یا داخل ہونے سے پہلے وہاں سے ہٹا کے رکھ دیا جائے دوسری جگہ،
یہ حدیث مؤلف نے اس باب میں اسی مقصد کے تحت ذکر فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ الاربعۃ، اس کو اربعہ نے روایت کیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وہو معلول، اور در حقیقت یہ معلول روایت ہے، یعنی اس میں علت پائی جا رہی ہے جو اس کو ضعیف بنا دیتی ہے۔ اور علت یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے حمام، یہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، اور ابن جریج یہ زہری سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ابن جریج نے زہری سے نہیں سنا ہے، بلکہ انہوں نے زیاد بن سعد کے واسطے سے زہری سے سنا ہے، اور زیاد بن سعد کا واسطہ یہاں ذکر نہیں ہوا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ زیاد بن سعد کا واسطہ یہاں مذکور نہیں ہے، تو یہ ہے اصل میں اس میں علت۔ پھر زیاد بن سعد کے واسطے سے زہری سے جو روایت مروی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے الفاظ دوسرے ہیں، اور وہ ہیں یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی، پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، یعنی اسے رکھ دیا، اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ اصل میں زیاد بن سعد کے واسطے سے روایت مروی ہے، اور یہاں الفاظ دوسرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی کو رکھ دیا کرتے تھے، تو دونوں حدیثیں ایک دم الگ ہیں۔ تو اس بنیاد پر حافظ ابن حجر اور اسی طرح سے اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو معلول قرار دیا اور ضعیف قرار دیا کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اور درمیان میں زیاد بن سعد کا واسطہ جو ہے یہاں ذکر نہیں ہے، اور اس بنیاد پر علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء اسے صحیح بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حمام ثقہ راوی ہیں، اور یہ دو واسطوں سے دو روایتیں الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہی جو یہاں بلوغ المرام میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کو بنانے اور پھر اس کو ترک کر دینے کا ذکر ہے۔ تو ممکن ہے دونوں حدیثیں الگ الگ سند سے دو الگ متن انہوں نے روایت کی ہوں، ثقہ راوی ہے، اور ثقہ راوی کی دو الگ الگ روایتوں میں یا دو الگ الگ حدیثوں کو روایت کرنے میں کوئی قباحت بہرحال نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے، اور اس اعتبار سے روایت صحیح ہو جاتی ہے، اور اسی لیے حافظ ابن حبان نے اور اسی طرح سے اور کئی محدثین نے اسے جو ہے صحیح قرار دیا۔ حافظ ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال تو یہ اس روایت سے متعلق اختلاف ہے۔ یہ انگوٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک کنویں کی مڈیل پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی سبیل پر بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے انگوٹھی کنویں کے اندر گر جاتی ہے، اور اسے تلاش کیا جاتا ہے، بہت زیادہ تلاش کیا گیا، 3 دن تک اسے تلاش کیا گیا، لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں، وہ انگوٹھی نہیں مل پائی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا ذکر یا اس کے اسماء حسنہ وغیرہ انگوٹھی وغیرہ پر یا کسی کاغذ وغیرہ پر منقش ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا بیت الخلاء میں لے کر جانا یہ درست نہیں ہے، اس کو بیت الخلاء سے باہر ہی رکھ دینا چاہیے۔ آئی بات میں تو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اسی مقصد سے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، یعنی
قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر جن چیزوں میں ہو یا جن پر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا ہو، اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات وغیرہ احادیث شریفہ کسی چیز میں لکھی ہوئی ہے تو انہیں قضاء حاجت وغیرہ کے موقع پر نکال کر اپنے سے الگ کر دینا چاہیے۔ دوسری حدیث وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اخرجہ السبعۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے ہیں، یعنی بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنے کے لیے داخل ہو۔ یہاں بھی وہی معنی ہے اذا دخل اے اذا اراد الخلود، یعنی جب وہ داخل ہونے کا ارادہ کرتے بیت الخلاء میں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، انی اعوذ، میں بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں، بکا تیرے واسطے سے، یعنی اللہ رب العالمین میں تیرے واسطے سے پناہ طلب کرتا ہوں، من الخبث، خبث خا اور با دونوں پر ضمہ ہے اور یہ خبیث کی جمع ہے، نر شیطان کو کہتے ہیں، یعنی جو نر شیطان ہے ان سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، والخبائث، اور خبائث سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور خبائث یہ خبیثۃ ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد مادہ شیطان جنیہ جسے کہا جاتا ہے، جن اور جنیہ دونوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اخرجہ السبعۃ، اس کو سبعہ نے روایت کیا، یعنی احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، نہیں سبعہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا اس وقت پڑھی جائے گی جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، داخل ہونے کے بعد نہیں بلکہ داخل ہونے کا ارادہ اگر کرتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے گی۔ اگر قضاء حاجت میدانی علاقے میں کر رہا ہے، کہیں میدان ہے، کہیں بنی ہوئی عمارت نہیں ہے، عمارت کے علاوہ کہیں کھلی جگہ میں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے اور اپنے کپڑے کو سمیٹے، اس وقت اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے، قضاء حاجت کرنے والے کو اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے قضاء حاجت کے وقت اللہ رب العالمین سے شیطان مذکر ہو یا مؤنث سب سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعا نہیں پڑھے گا تو ایسی صورت میں شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اس سے جو ہے تمسخر کرے گا، اس سے مذاق کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، وہ ہمارا کلم کلا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے محفوظ رکھنے کے، اپنے آپ کو بچانے کے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جانا چاہیے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تیسری حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحبي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے، کانا يدخل الخلاء، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے بیت الخلاء میں، یعنی آپ کا معمول تھا فاحمل انا، میں اٹھاتا تھا، وغلام النحوی، اور میری ہی طرح کا ایک غلام۔ بعض روایات میں غلام من انصار، یعنی انصار کا ایک لڑکا، غلام کہتے ہیں بچے، تو انصار کا ایک بچہ اور اسی میری عمر کا ایک بچہ، یا بعض روایت میں غلام منا، ہم میں سے ایک غلام،
ہم میں سے ایک غلام. تو یہ جو ہے ایک غلام میں اٹھاتا تھا اور اسی طرح سے ایک غلام میری ہی طرح سے اداوۃ من ماء پانی کا برتن. اداوہ چمڑے کا برتن کوئی جس میں پانی وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے میں اور میرے ہی طرح کا ایک غلام پانی کا برتن اٹھاتا تھا. وانزتن اور اسی طرح سے نیزہ. انزتن یہ اداوتن پر عطف ہو کر منصوب ہے، یعنی نیزہ اٹھاتا تھا، میں اٹھاتا تھا اور میرے ہی طرح کا ایک غلام اٹھایا کرتا تھا پانی کا برتن اور اسی طرح سے نیزہ. پانی استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، اور نیزہ جو ہے یہ جانور وغیرہ سے حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہاں یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غلام النہبی، میری طرح کا ایک غلام. بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی اس طرح سے یہ عمل کیا کرتے تھے. تو اس بنیاد پر غلام النہبی سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یاد رہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین الاولین میں سے ہیں، اور وہ عمر دراز تھے. اس وقت ان کی عمر بھی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-11-12 سال تک کے تقریباً رہے ہوں گے. تو حضرت انس کا کہنا نحوی میری طرح کا، یہ کہنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہوگا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہی یہ کوئی اور بچہ رہا ہوگا. آئی بات سمجھے؟ اور اسی طرح سے بعض روایات میں جیسے ہے غلام من انصار کے الفاظ ہیں، یعنی انصار کا ایک لڑکا، یا اسی طرح سے غلام منا کے الفاظ ہیں، ہم میں سے ایک لڑکا. تو یہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہی کوئی دوسرا بچہ رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں اٹھاتا اور اسی طرح سے میرے طرح کا ایک بچہ پانی کا برتن اور اسی طرح سے نیزہ. فیستنجی بالماء، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. پانی سے استنجا کرتے تھے. اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء حاجت کے بعد پانی وغیرہ سے استنجا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے. جیسا کہ آگے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے وغیرہ یا پتھر وغیرہ کا بھی استعمال کیا ہے. تو پانی ہو یا اسی طرح سے پتھر ہو وغیرہ سے استنجا کرنا، یہ پاکی اور طہارت حاصل کرنا، یہ جائز اور درست ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے. پانی سے استنجا کرنا بہرحال افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اس سے صفائی ستھرائی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے پانی کو طہور کہا ہے، پاک کرنے والا کہا ہے. تو پانی سے استنجا کرنا بہرحال افضل اور بہتر ہے. بلکہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پانی اور مٹی دونوں سے اگر استنجا کیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر اور عمدہ ہے. تو پانی سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے مٹی وغیرہ سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ روایات مٹی سے استنجا کرنے کی بھی موجود ہے، آگے ان کا ذکر آتا ہے. اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پانی سے استنجا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ بچوں کو یا کم عمر کے لوگوں سے خدمت لینا یہ جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے خدمت لے لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. دوسری حدیث ہے وعن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداوۃ فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق علیہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الاداوۃ، اداوہ یعنی برتن لو،
اداوا، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، چمڑے کا برتن جس میں پانی وغیرہ بھرا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا خذ الاداوتا، یعنی برتن لو، فانطلقا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یعنی جب انہیں حکم دے کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برتن لینے کا، یعنی پانی سے بھرا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، حتی توارا عنی، یہاں تک کہ مجھ سے پوشیدہ ہو گئے۔ توارا یا توارا باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، پوشیدہ ہونا، دور چلے جانا، توادا کے معنی میں، حتی توارا عنی، یہاں تک کہ مجھ سے دور ہو گئے، یعنی دور چلے گیا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ آئی بات میں، یعنی یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن لینے کا حکم دیا، پھر ہم پانی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دور گئے ہوں گے، پانی کا برتن لے کر چلے گئے، دور تک چلے گئے، فقضى حاجته، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو پورا کیا، یعنی قضاء حاجت کی، پیشاب پخانا جو بھی کرنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آئی بات میں، تو یہ حدیث یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قضاء حاجت اگر آدمی کر رہا ہے تو اسے پردے کا انتظام کرنا چاہیے، دور نکل جائے وہ، تاکہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، کوئی دیکھ نہ سکے اسے، کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اتنی دور نکل جائے اور وہاں جا کے اپنی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ اصل میں مقصد ہے اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا۔ تو یہ چند احادیث قضاء حاجت سے متعلق آج ہم نے پڑھی، باقی آئندہ انشاءاللہ العزیز ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ساتھ میں ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، اسماء الحسنی وغیرہ ہے، تو اس کو نکال کر رکھ دیا جائے، اور اسی طرح سے دور جا کر قضاء حاجت کی جائے، اور قضاء حاجت کرنے کے وقت جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس وقت ہم جو ہے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر میدانی علاقے میں ہے تو ایسی دعا اس وقت پڑھی جائے گی جبکہ قضاء حاجت کے لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹا جائے یا اسی طرح سے بیٹھنے کا ارادہ ہو، اس وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ استنجا پانی وغیرہ سے کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔